30 سالہ لڑکی کے قتل کا خوفناک واقعہ۔ یہ واقعہ لاہور کے علاقہ کریم بلاک کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار نے اپنی ہی ساتھی پیچھے بیٹھی ہوئی 30 سالہ لڑکی کو سر کے اوپر فائر مار دیا۔ جیسے اس کو فائر لگتا ہے وہ لڑکی زمین پر گرتی ہے اور موقع پر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ شخص وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کیا اور اس شخص کی تلاش شروع کر دی۔ اب یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے، وہ لڑکی کون تھی، اس کو قتل کرنے والا شخص کون تھا، آج کے اس واقعے کی مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر قتل و غارت کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ آئے روز لاہور کے اندر، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ پولیس کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور اس کے بعد عدالتی نظام، جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، اس سسٹم کا ناکام ہونا سب سے بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ لاہور کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا ہربنس پورے کے اندر، جہاں پر ایک پولیس والے نے اپنی ہی ساتھی کانسٹیبل پولیس والی کو رشتے سے نکاری پر اس کو سر کے اوپر گولی مار کر قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد پولیس نے اس شخص کی تحقیقات کی اور اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ ایسا ہی واقعہ لاہور کے علاقہ کریم بلاک کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار نے 30 سالہ لڑکی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ جب وہ لڑکی زمین پر گرتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو عینی شاہدین جو لوگ وہاں پر موقع پر موجود تھے، جن لوگوں نے اس لڑکی کا قتل ہوتے دیکھا، ان لوگوں نے پولیس کو کال کی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ اب یہ شخص وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ وہاں پر باٹا شاپ کے سامنے اس لڑکی کو سر کے اوپر گولی ماری گئی۔ وہاں پر فرانزی کی ٹیمیں آتی ہیں، اس لڑکی کی شناخت کے لیے نادرا سے ہیلپ لی جاتی ہے اور تحقیقات کی جاتی ہے کہ اس لڑکی کی شناخت ہو جائے، تاکہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والا اس کا شوہر ہو یا اس لڑکی کو دوسری کے لیے قتل کیا گیا ہو۔ تک اس لڑکی کی شناخت نہیں ہوتی تو اس شخص کو پہچاننا، اس شخص تک پہنچنا پولیس کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ اسموک کی وجہ سے وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے کے اندر اس شخص کی شناخت جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی جو فوٹیج تھی وہ دھندلی آ رہی تھی، جس سے پولیس کو اس شخص کو ٹریسنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد فرانزی کی ٹیمیں آتی ہیں، نادرا کی ہیلپ لی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس لڑکی کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ بعد اس لڑکی کی جو ڈیڈ باڈی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد پولیس نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کیا اور اس شخص کی شناخت کے لیے مختلف جگہوں پر جو کیمرے لگے تھے ان کو چیک کیا گیا۔ وہاں پر اس شخص کی کسی بھی قسم کی کوئی شناخت نہیں، لیکن وہاں پر اس شخص کی کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ شخص موٹر سائیکل پر اس لڑکی کے ساتھ آ رہا تھا اور پیچھے کی طرف یہ منہ کرتا ہے اور پسٹل نکالتا ہے، اس لڑکی کے سر کے اوپر گولی مار کر اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی نیچے گرتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ پولیس اس معاملے پر، اس کیس کے اوپر اس کو سولو کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس شخص تک پہنچا جا سکے جس شخص نے اس 30 سالہ لڑکی کو قتل کیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی کا جس کا قتل کیا گیا ہے، قتل کرنے والے کے ساتھ یا تو شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے یا اس شخص نے اس کو دوستی کے لیے ایگری کیا، جس پر وہ لڑکی نے صاف انکار کیا اور اس شخص نے غصے میں آ کر اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ یہ پولیس کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کے بدلے میں اس شخص کو سزا دی جائے، اس شخص کو بھی قتل کیا جائے، تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر جو قتل و غارت کا سلسلہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پولیس کے کچھ ایسے کالے بھیڑیے بیٹھے ہیں جو کہ اس طرح کے معاملات میں لوگوں سے رشوت لے لیتے ہیں اور کیس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھڑی کر دیتے ہیں جو کہ اس شخص کی ضمانت کا سبب بن جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ہر طرح کا قانون موجود ہے، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قتل کرتا ہے تو اس کو پھانسی ملنی چاہیے، لیکن پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قتل کرتا ہے تو کچھ ہی عرصہ بعد وہ شخص چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے، پھر اس کی یہی روٹین ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر یہ تقریباً 2 یا 3 ماہ کے اندر دوسرا سے تیسرا واقعہ ہے کس طرح کسی لڑکی کو پارک میں لے جا کر قتل کیا جاتا ہے، کسی کو بائک پہ کھڑا کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی انکوائری بٹھاتے ہوئے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے اور اس کو پکڑنے کے بعد کیفر کردار تک پہنچایا جائے جس شخص نے اس لڑکی کا قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اللہ نے کے بعد